کہ جب واقعہ حرہ ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ جب بیت اللہ میں انہوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، بیت اللہ میں اپنے گھوڑے کو استبل بنا دیا، مدینہ کو حلال کر دیا اپنے فوجیوں لشکریوں کے لیے، یعنی ہر طرح کی برائی جسے آپ کہتے ہیں وار کرائمز، وہ سارے کے سارے جب مدینہ اور مکہ میں ہوئے اور انہوں نے آگ لگائی، اسے واقعہ حرہ کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوا، مروان اس وقت گیا عبداللہ ابن عمر کے پاس، کیونکہ اس وقت اس کی بھی جان خطرے میں تھی، اس کو اسیر بنا کر اس کو اور اس کے اہل حرم کو حکم جاری ہوا تھا کہ ان کو اسیر بنا کر لے کر آیا جائے امیر شام کی طرف سے۔ اب کیا ہوا کہ اس وقت جیسے ہی اسے یہ پتہ چلا، وہ بھاگا دوڑا گیا عبداللہ ابن عمر کے پاس۔ عبداللہ ابن عمر کا تو آپ کو معلوم ہوگا، دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے فرزند ہیں۔ اب یہ ان کے پاس گیا کہ آپ اگر مجھے اپنی پناہ میں لے لیں گے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا اور مجھے میری جان بخشی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں رکھ سکتا بھائی، اس سے تو میرے اہل حرم کی جان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے میرا گھر جلا دے، کیونکہ جب وہ کعبہ کو نہیں چھوڑا، اس کی حرمت کو پامال کر دیا، مدینۃ النبی کی حرمت کو پامال کر دیا، تو میرا گھر کس کھاتے میں، تو وہ مجھے بھی اور میرے عائزہ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا میری طرف سے معذرت ہے۔ اب یہ معذرت سن کے بہت پریشان ہوا۔ اب آپ سوچیں، ایک ایسا ہے کہ جس نے حسین ابن علی کے ساتھ کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا، اس کی عائزہ نے کون سا ظلم ہے جو کربلا سے مکہ، پھر کربلا سے شام، کون سی جگہ ہے جہاں پر ان سب نے ظلم نہیں کیا، لیکن کیا کہ یہ آیا۔ اب اسے اور کوئی در نہیں نظر آیا۔ جب سارے در، میں کہتی ہوں جب سارے در بند ہو جاتے ہیں تو ایک فقط در زہرا ہے جہاں آپ جا سکتے ہیں۔ کوئی ایسا غم نہیں ہے جس کی دوا یا جس کا علاج اس در زہرا پر نہیں ہے۔ وہ آیا، دک الباب کیا، کہا مجھے سید سجاد سے ملنا ہے۔ اب دیکھیں، غلام ہوا امام کے پاس گیا اور بتلایا مروان آیا ہے۔ مولا نے کہا اسے بٹھاؤ، اچھے طریقے سے بٹھاؤ۔ جب اسے بٹھایا گیا، وہ امام کے پاس آیا، کہا اگر آپ نے مجھے پناہ نہ دی، کیونکہ میری پناہ گاہ صرف اس وقت آپ ہیں، اگر آپ نے مجھے اس وقت پناہ نہ دی تو کیا ہوگا، میرے اہل حرم کو اسیر کر لیں گے، مجھے قتل کر دیں گے۔ یہ وہ سید سجاد ہیں جنہوں نے اسارت کاٹی ہے، جنہوں نے جناب زینب کبریٰ کو بے پردہ دیکھا ہے، یہ جانتے ہیں کہ اسارت کی ذلت کیا ہے، کیا تکلیف ہے، کیا رنج ہے، کیا مصیبت ہے۔ اس وقت قاتل بن مروان کو مولا نہ صرف جگہ دیتے ہیں گھر میں، بلکہ جب خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اب اس کی جان کو مزید خطرہ ہے اور فوجیں شاید گھر میں آ جائیں گی، تو مدینہ سے باہر جو امام کے باغات تھے، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ مولا علی نے جو 32 سالہ زندگی ہے جو ہم کہتے ہیں خاموشی میں گزار دی، ہم سمجھتے ہیں نا، عام طور پر پڑھتے ہیں بس مولا نے خاموشی میں گزار دی، اچھا مولا ایک جگہ بیٹھ کے خاموش ہو گئے تھے، نہیں، علی ابن ابی طالب قریہ، یہ آپ سندھ میں مولا کا پیر کیسے مل جاتا ہے، یہ آپ افغانستان میں امام کا حرم بنا کر جگہ بنائی ہوئی کیسے مل جاتا ہے۔ مولا نے قریہ سفر کیا تھا، مولا نے وہاں کے لوگوں قاصدین کے ساتھ خطوط لکھے تھے، امام نے اپنے کنویں کھودے۔ اس زمانے میں کنویں کی ایسی مثال تھی جیسے ابھی آپ پیٹرول کی قیمت یعنی اتنی، امام نے کنویں کھودے اور کنووں سے باغ اگے، ایسی زمینیں خریدتے جو بے بنجر ہوتی، لیکن چونکہ علی تھے، ولایت تکوینی بھی رکھتے تھے اور علم بھی رکھتے تھے، تو مولا نے ایسی جگہوں پر کنویں کھودے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب جو حاجی ہیں وہ جاتے ہیں زیارات کرنے، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہاں کہاں مولا علی کے کنویں ہیں، اور ابھی تک وہ اپنی اصلی حالت میں پانی دے رہے ہیں، سیراب کر رہے ہیں۔ تو یہ جس کو ہاتھ لگاتے ہیں، جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ ظاہری طور پر بھی سیراب ہوتی ہے، باطنی طور پہ بھی سیراب ہوتی ہے۔ اب یہ دشمن اہل بیت ہے، لیکن جب مولا کے در پر آ جاتا ہے تو مولا اپنے پورے حرم کو لے کر، اور اس کے علاوہ 400 افراد ہیں، ان کا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، رہن سہن، میرا مولا اپنے ان علاقوں میں چشمہ غیبیہ کے پاس، اب مجھے معلوم نہیں ابھی اس کا لیٹسٹ نام کیا ہے، میں گوگل بھی کر رہی تھی کہ ابھی اس کا لیٹسٹ نام کیا ہے، لیکن اس جگہ پر لے جاتے ہیں اور اس جگہ پر ان سب کو اس بستی میں رکھتے ہیں جب تک ان کے سارے لشکری ہیں واپس نہیں چلے جاتے۔